السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، آپ لوگوں کے سامنے حضرت مولانا محمد علی صاحب رحمہ اللہ تعالی کا خطبہ جمعہ کا سیریز ہم نے اپنے یوٹیوب چینل پہ شروع کیا ہوا ہے، اور اس سے مقصد یہ ہے کہ ہم اس چھپی ہوئی تعلیم کو جانیں، اس چھپی ہوئی علم کو پہچانیں جس نے جو ہے نا قرآن مجید کی عمیق گہرائیوں میں جا کر وہ موتی نکال کر ہمارے سامنے پیش کیے تھے جو کتابوں میں مدفون ہیں۔ ان کتابوں کو پڑھتے ہوئے ہم اپنے علم میں اضافہ کریں، اور خطبات جمعہ میں حضرت مولانا محمد علی صاحب رحمہ اللہ تعالی نے اپنے علم کا وہ نمونہ پیش کیا ہے جس کو سن کر اور جس کو سمجھ کر ہم علم کے خزانے کو ہم حاصل کر سکتے ہیں۔ تو اسی سلسلے میں جو پہلا خطبہ ہم نے پچھلے جمعہ کو پیش کیا تھا، آج دوسرا خطبہ جمعہ آپ لوگوں کے سامنے پیش خدمت ہے۔ یہ خطبہ جمعہ جو 27 نومبر 1914 یعنی 27 نومبر 1914 کو احمدیہ بلڈنگ لاہور میں مولانا صاحب نے دیا تھا، اس کو جو ہے نا آپ لوگوں کے سامنے پیش کیا جاتا ہے۔ چلیے ہم اب شروع کرتے ہیں اور اس کو سنتے ہیں۔ اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اہدنا الصراط المستقیم، صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل من كان عدوا لجبريل فإنه نزله على قلبك بإذن الله مصدقا لما بين يديه وهدى وبشرى للمؤمنين۔ سورہ نمبر 2 آیت نمبر 97۔ ترجمہ: کہہ، جو کوئی جبریل کا دشمن ہو، اس نے تو اللہ کے حکم سے اس قرآن کو تیرے دل پر اتارا، اس کی تصدیق کرتا ہوا جو اس سے پہلے ہے، اور مومنوں کے لیے ہدایت اور خوشخبری ہے۔ دنیا میں 3 حالتوں کے انسان ہوتے ہیں: وہ جو نیک باتوں کو سن کر ان کے حصول میں سعی کرتے ہیں، یہ بہت قلیل گروہ ہیں۔ وہ جو الہی باتوں کو سنتے ہیں اور عارضی طور پر ان کے دلوں پر اثر بھی ہوتا ہے، لیکن حقیقی فائدہ حاصل کرنے کی کوشش نہیں کرتے، جہاں پہلے تھے ان نصائح کے سننے کے بعد بھی وہیں رہتے ہیں، یہ گروہ کثرت سے دنیا میں پایا جاتا ہے۔ تیسرا وہ گروہ ہے جو نیک نصائح کو دیکھ اور سن کر اور زیادہ بدی کی طرف متوجہ ہوتا ہے۔ اگر غور سے دیکھا جائے تو انسان ان 3 اقسام میں ہی پائے جاتے ہیں۔ ان میں سے آخر الذکر گروہ کے حالات کو اس رکوع میں بیان کیا گیا ہے۔ اس سے پہلے رکوع میں قرآن کریم نے ثابت کیا ہے کہ یہود نے اپنی نفس پرستی، تکبر اور بغاوت کی وجہ سے، باوجود یہ کہ ان کی اپنی کتابوں میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی صداقت کی کھلی کھلی شہادتیں موجود تھیں، لیکن پھر بھی انکار کر دیا۔ اگر انکار کرنے کے بعد خاموش رہتے تو بھی اللہ تعالیٰ انہیں گرفت نہ کرتا، لیکن انہوں نے نہ صرف انکار ہی کیا بلکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے دشمنی اور عداوت کی کوئی حد باقی نہ رکھی۔ مگر یہ دشمنی حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف نہ تھی، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نہ کسی کا مال لیتے تھے، نہ کسی کی حق تلفی کرتے تھے۔ یہ دشمنی صرف
اس پیغام حق کی وجہ سے تھی جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم دنیا کو دیتے تھے، یعنی ان کی دشمنی آپ کی ذات سے نہ تھی بلکہ اس پیغام سے تھی جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں لائے۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں ایک جگہ ارشاد فرمایا ہے، فَإِنَّهُمْ لَا يُكَذِّبُونَكَ وَلَكِنِ الظَّالِمِينَ بِآيَاتِ اللَّهِ يَجْحَدُونَ، سورہ نمبر 6 آیت نمبر 33۔ یعنی اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، یہ تجھے نہیں جھٹلاتے بلکہ آیات الہی سے جھگڑا کرتے ہیں، اور جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سب سے نیک سلوک کرتے تھے تو پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے دشمنی ہی کوئی کیوں کر سکتا تھا؟ بس جو مخالفت تھی وہ آیات الہی سے تھی۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے ہی 40 سال کی عمر ان میں گزاری تھی، اس وقت وہ کیوں آپ کے دشمن نہ بنے؟ قرآن کریم نے بھی اس طرف اشارہ فرمایا ہے، فقط لبست فیکم عمرا من قبلہ افلا تعقلون، سورہ نمبر 10 آیت نمبر 16۔ عمر کا ایک بڑا حصہ تمہارے درمیان گزار دیا ہے، اب جو دشمن ہو گئے ہو تو سمجھو کہ اللہ کی تعلیم سے دشمنی ہے، نہ مجھ سے۔ دنیا میں یہ بھی ایک عجیب تبدیلی بعض اوقات نظر آتی ہے کہ انسان ایک دوست کا اندر ہی اندر دشمن ہو جاتا ہے، دور کی نہیں سناتا۔ خواجہ صاحب جن کا آج ہم سب کو انتظار ہے وہ ولایت سے آتے ہیں، انہوں نے وہاں کسی سے کیا برائی کی ہے؟ ہاں، وہ کام مسلمانوں کو کر کے دکھایا جو 1300 سال میں کسی نے نہیں کیا، لیکن پھر بھی ان کے بعض دوست دشمن ہو رہے ہیں اور ان کے لیے بد دعائیں کرتے ہیں۔ اس کی وجہ بھی وہی فطری حالت ہے جس نے عرب کو بغیر کسی ظاہری وجہ کے پیغمبر خدا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا جانی دشمن بنا دیا، اور وہ لوگ جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے نشانات کو ماننے والے تھے سب سے پہلے کافر ہوئے، جس پر قرآن کریم نے فرمایا لا تکونوا اول کافر بہ، یعنی اتنا عناد نہ بڑھاؤ کہ تم ماننے والے ان آیات کے ان کا انکار کرنے والے ہو جاؤ۔ اس رکوع میں جیسا کہ اوپر بتایا گیا ہے انہی لوگوں کا ذکر ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، اے رسول ان سے کہہ دے کہ تم میرے دشمن نہیں ہو بلکہ جبریل کے دشمن ہو، کیونکہ اس وحی کو جو تمہاری کتاب کی مصدق ہے تمہارے لیے ہدایت ہے اور عظیم الشان کامیابی کی بشارت تمہیں دیتی ہے، وہی میرے پاس اللہ کے اذن سے لایا۔ کہہ دو کہ جبرائیل کی دشمنی اس کی دشمنی نہیں بلکہ اللہ کی دشمنی ہے، جو کہ اصل سرچشمہ ہے ان سب ہدایات کا، اور پھر سب ملائکہ کی دشمنی ہے جو نیک باتوں کو ہم تک پہنچاتے ہیں۔ جبرائیل سے عناد رکھنے کی وجہ سے میکائیل کے بھی تم دشمن ہو گئے۔ یہود میکائیل کو جو برکات دینے والا فرشتہ ہے اپنا دوست سمجھتے تھے۔ من کان عدو اللہ و ملائکتہ و رسلہ و جبریل و میکائیل فإن اللہ عدو للکافرین، سورہ نمبر 2 آیت نمبر 98۔ ترجمہ، جو کوئی اللہ، اس کے فرشتوں اور اس کے رسولوں اور جبرائیل اور میکائیل کا دشمن ہے تو اللہ ان کافروں کا دشمن ہے۔ یہود جبرائیل کے دشمن اس لیے ہو گئے تھے کہ وہ بھی بعض شیعہ لوگوں کی طرح سمجھتے تھے کہ وہی بھول کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل کر دی گئی ہے۔ اصل حق بنی اسرائیل کا تھا۔ اللہ تعالیٰ کے دشمن اس لیے ہو گئے کہ اللہ تعالیٰ اصل وحی الہی کا منبع ہے، ملائکہ کے اس لیے کہ وہ نیک تحریک کر کے لوگوں کو اس طرف بلا رہے ہیں، اور رسولوں کے دشمن اس لیے کہ وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق پیشگوئیاں کر گئے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، جو شخص ان سب کا دشمن ہے اللہ تعالیٰ اس منکر کا دشمن ہے۔ اللہ تعالیٰ رب العالمین ہے، رحمان ہے، رحیم ہے، لیکن جب کافر شوخی کرتا ایک خاص مقام پر پہنچ جاتا ہے
تو اللہ تعالیٰ اس کا دشمن ہو جاتا ہے، کیونکہ وہ ان برکات کا جو اس کی بہبودی کے لیے اللہ تعالیٰ نازل کرتا ہے دشمن ہو جاتا ہے، ان سے فائدہ حاصل نہیں کرتا، اس لیے دکھ اٹھاتا ہے۔ یہی عذاب الہی ہے۔ وَلَقَدْ أَنزَلْنَا إِلَيْكَ آيَاتٍ بَيِّنَاتٍ وَمَا يَكْفُرُ بِهَا إِلَّا الْفَاسِقُونَ، سورہ نمبر 2 آیت نمبر 99۔ ہم نے تیرے لیے سب نبیوں کو کھلے کھلے نشان دیے جن کو یہ سب مانتے تھے، لیکن اب انکار کر رہے ہیں۔ یہ عہد شکن ہیں، سوائے عہد شکنوں کے اور کوئی ایسا نہیں کر سکتا۔ ان سے عہد لیا گیا تھا کہ تمہارے بھائیوں میں سے موسیٰ کی مانند ایک نبی آئے گا تو اسے ماننا، جو نہ مانے گا وہ رسوا کیا جائے گا، لیکن انہوں نے اس کی پرواہ نہ کی۔ أَوَكُلَّمَا عَاهَدُوا عَهْدًا نَبَذَهُ فَرِيقٌ مِّنْهُمْ بَلْ أَكْثَرُهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ، سورہ نمبر 2 آیت نمبر 100۔ پھر اسی معاملہ میں نہیں، ہر موقع پر جب کوئی عہد کا معاملہ ان کو پیش آیا انہوں نے عہد شکنی کی، جس کی وجہ یہ تھی کہ اکثر ان میں سے ایمان ہی نہیں لائے۔ اب بھی جب رسول ان نشانات کے مطابق جو ان کی کتاب میں لکھے ہوئے تھے آ گیا تو انہوں نے اپنی کتاب کی کچھ پرواہ نہ کی۔ یوحنا جب آیا تو اس پیش گوئی کے مطابق ان سے پوچھا گیا کہ کیا تو وہ نبی ہے جو اس نے انکار کیا۔ یہ امر ثابت کرتا ہے کہ وہ ایک خاص نبی کے آنے کو مانتے تھے، لیکن جب پیغمبر خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ نبی ہونے کا دعویٰ کیا تو اس پیشگوئی کو ہی جواب دے دیا۔ وَاتَّبِعُوا مَا تَتْلُو الشَّيَاطِينُ عَلَى مُلْكِ سلیمان، سورہ نمبر 2 آیت نمبر 102۔ جب انسان الہی تعلیم کا انکار کرتا ہے تو ضرور ہے کہ وہ کسی اور تعلیم کا پیرو اپنے آپ کو بناوے۔ وہ ایک قدم آگے بڑھاتا ہے اور ایسی باتوں کو اختیار کرتا ہے جو شیطان تجویز کرتا ہے۔ اس جگہ فرمایا کہ موعود نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور اس کی تعلیم کی پیروی سے تو انحراف کرتے ہیں اور ان مسائل کی فرما برداری کرنے لگے جو مشہور تھا کہ شیطان سلیمان کے ملک میں پڑھا کرتے تھے۔ واضح رہے کہ حضرت سلیمان علیہ السلام کی طرف بہت سے جھوٹ اور افتراء منسوب کیے جاتے ہیں۔ یہ صرف یہود میں ہی نہیں بلکہ آج مسلمانوں میں بھی عام طور پر موجود ہیں، جن کا نشان نقش سلیمانی وغیرہ افتراؤں میں آج بھی پایا جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جب یہ ان جادوؤں اور سحروں اور گنڈوں اور تعویذوں کی پیروی میں لگ گئے جو وہ خود خیال کرتے ہیں کہ حضرت سلیمان کی تعلیم ہے، تو ضرور تھا کہ وہ خود بخود اس پاک الہی تعلیم سے جو انبیاء لائے ہٹ جاتے۔ ان سے کہہ دے کہ ما کفر سلیمان ولکن الشیاطین کفروا یعلمون الناس السحر، کہ کفر سلیمان نے نہیں کیا بلکہ یہ شیطان لوگوں کا کام ہے جو ایسی باتیں پھیلاتے ہیں اور وہ کافر ہیں۔ ان مذکورہ بالا آیات میں بتایا کہ یہ لوگ صرف نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا انکار ہی نہیں کرتے بلکہ آپ کی تعلیم کے خلاف جھوٹی باتوں کی پیروی کرتے ہیں، اور پھر یہیں تک نہیں بلکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف قتل کے لیے خفیہ سوسائٹیاں بھی قائم کرتے ہیں۔ وما انزل علی الملکین ببابیل ہاروت و ماروت، ہاروت اور ماروت کے متعلق جو قصے ہماری کتابوں میں درج ہیں وہ ایرانیوں اور یہود سے لیے گئے ہیں۔ قرآن کریم میں کوئی ایسی تعلیم نہیں۔ ایرانیوں میں مشہور ہے کہ کچھ فرشتے بابل کے کنویں میں الٹے لٹکے ہوئے ہیں اور وہ لوگوں کو جادو سکھاتے ہیں اور ایسے عمل بتاتے ہیں جن سے خاوند اور بیوی میں پھوٹ پڑ جاوے وغیرہ، لیکن نہ تو تاریخ اور نہ حال کی تحقیقات جس کے سلسلے میں بابل کے سب کھنڈرات کھودے گئے ہیں ہمیں کسی ایسے کنویں کی خبر دیتی ہیں۔ یہ جو کچھ ان کی نسبت مشہور کیا جاتا ہے کہ ان پر اتارا گیا، یہ سبھی افتراء ہے۔ اصل بات یہ ہے کہ ایرانیوں میں ایک بادشاہ خورس گزرا ہے۔ توریت میں لکھا ہے
کہ اسے الہام بھی ہوتا تھا۔ اس کے عہد میں یہود کو دوبارہ عزت ملی۔ اس سے 100 سال پہلے بخت نصر بادشاہ کے زمانے میں یروشلم کو تباہ کر دیا گیا اور سب یہودی یا قید ہو گئے یا بھاگ گئے۔ بخت نصر بابل کا بادشاہ تھا۔ یہود ایک عرصہ دراز تک قید کی حالت میں رہے، یہاں تک کہ خورس شاہی ایران نے بابل کو بالکل تباہ کر دیا اور یروشلم کو پھر بنوایا۔ ہاروت اور ماروت 2 فرشتے تھے جو اس بادشاہ کے ساتھ تھے اور جو بابل کی تباہی کا موجب ہوئے۔ وہ جو تعلیم دیتے تھے، اللہ تعالیٰ ان کا ذکر آگے فرماتے ہیں، وَمَا يُعَلِّمَانِ مِنْ أَحَدٍ حَتَّى يَقُولَا إِنَّمَا نَحْنُ فِتْنَةٌ فَلَا تَكْفُرُ فَيَتَعَلَّمُونَ مِنْهُمَا مَا يُفَرِّقُونَ بِهِ بَيْنَ الْمَرْءِ وَزَوْجِهِ وَمَا هُمْ بِضَارِّينَ بِهِ مِنْ أَحَدٍ إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ وَيَتَعَلَّمُونَ مَا يَضُرُّهُمْ وَلَا يَنفَعُهُمْ۔ سورہ نمبر 2 آیت نمبر 102۔ فرمایا ہاروت اور ماروت ایسی باتیں سکھاتے تھے جن کے ذریعے خاوند اور بیوی میں تفرقہ ڈالتے ہیں، یعنی وہ مذہب جو انہوں نے تعلیم کیا اس میں یہ خصوصیت تھی کہ عورت اور مرد میں فرق کیا جاتا تھا۔ اب اگر یہ دیکھا جائے تو کوئی مذہب ایسا نہیں جو مرد اور عورت کو یکساں حقوق دیتا، سوائے فری مسینوں کے جن میں مرد اور عورت میں فرق کیا جاتا ہے۔ ہاں، اس مذکورہ بالا آیات میں اس علامت کا ذکر کر کے بتا دیا کہ وہ تعلیم جس کے ذریعے انہوں نے بابل کو برباد کیا اور کامیاب ہو گئے، وہ فری مسنوں کے مذہب میں پائی جاتی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ یہود نہ صرف کفر ہی میں بڑھ گئے تھے بلکہ پیغمبر خدا صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کرنے کے لیے اس طریق کو استعمال کیا جو انہوں نے بابل کو تباہ کرنے کے لیے ہاروت اور ماروت سے سیکھا تھا، اور جس میں مرد اور عورت میں تفرقہ کیا جاتا ہے، یعنی فری مس لاج کے ذریعے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف منصوبے بناتے تھے۔ اللہ تعالیٰ انہیں متنبہ کرتا ہے اور فرماتا ہے، ما ہم بضارین بہ من احد الا باذن اللہ، وہ کسی کو نقصان نہیں پہنچا سکتے لیکن اللہ کے اذن سے۔ ہر انسان کو تکلیف تو پہنچتی ہے، خواہ وہ نبی ہی کیوں نہ ہو، لیکن کوئی شخص کسی کو نقصان نہیں پہنچا سکتا۔ جو تکلیف آتی ہے اللہ کے اذن سے ہی آتی ہے۔ با الفاظ دیگر یہود کو کہا گیا کہ تم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا کچھ بگاڑ نہ سکو گے۔ اب تاریخ گواہ ہے کہ یہود نے بہت منصوبے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف کیے لیکن ناکامی ہی رہے۔ پھر ہمارے مذکورہ بالا بیان کی تائید قرآن کے ایک اور مقام سے بھی ہوتی ہے، جہاں فرمایا، انما نجوى من الشیاطین لیحزن الذین آمنوا۔ اس میں بھی مسلمانوں کے خلاف خفیہ مجالس کا ذکر ہے۔ وہاں بھی یہی فرمایا، وما هم بضارین من احد الا باذن اللہ۔ ایک تو ہاروت اور ماروت کے مذہب کی علامت کا بیان، دوسرے یہود کے فری میسنوں کی سوسائٹی کے ذریعے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف کوشش کا تاریخ سے ثبوت، اور تیسرے قرآن کریم میں ہماری اس تشریح کی تائید ثابت کرتے ہیں کہ جو کچھ ہم نے اس کی تفسیر کی ہے وہ درست ہے۔ وَيَتَعَلَّمُونَ مَا يَضُرُّهُمْ وَلَا يَنفَعُهُمْ، یہ کاروائیاں ان کو نفع نہیں دیں گی، چنانچہ تجربہ اس کا شاہد ہے کہ آخر یہودیوں ہی کو نقصان ہوا۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔